الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. محبت سے درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی ان آیات کا ذکر ہو رہا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے لائے نہیں کے ذریعے یا لفظ منع کے ذریعے کچھ کاموں سے ہمیں روکا ہے. آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جو بہت توجہ طلب ہے. سب سے پہلے اس کا ترجمہ ذکر کر دیتا ہوں. اس آیت میں ڈائریکٹ ہمیں خطاب کیا گیا ہے، صاحبان ایمان کو حکم دیا گیا ہے: اے ایمان والو، اپنے صدقات و خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو. اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے. دکھلاوا اس کا مقصود ہوتا ہے اور نہ اللہ پر اسے یقین ہے کہ اصل صلہ تو اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور نہ آخرت پر یقین ہے کہ اصل صلہ تو آخرت میں ملے گا. اس کے صدقے کی مثال ایسے ہے جیسے ایک صاف چکنی چٹان پر مٹی کی تہ جم گئی ہو، پھر اس پر جب زور کی بارش برسے تو ساری مٹی بہہ جاتی ہے. ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے طور پر جو خیرات کر کے نیکی کماتے ہیں، اس میں سے ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. وہ کمائی ذرا برابر ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور کافروں یعنی ناشکروں اور منکرین نعمت کو ہدایت تک پہنچانا یہ اللہ کا دستور نہیں ہے. آج جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کی تلاوت اور ترجمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اس آیت میں
صدقہ و خیرات کے حوالے سے ایک بہت اہم اور بنیادی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ وضاحت کر دوں کہ نفلی صدقہ و خیرات دونوں ایک ہی چیز ہے، الگ الگ نہیں۔ صدقہ و خیرات کرنا یعنی مالی واجبات مثلاً زکوٰۃ، فطرانہ اور شرعی طور پر مانی گئی نظر، درست نظر اور کفارات کے علاوہ، قسم کا کفارہ، زہار کا کفارہ، ان کے علاوہ، چونکہ یہ تو واجبات ہیں، ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا خیرات کہلاتا ہے، نفلی صدقہ کہلاتا ہے، جو بہت بڑے ثواب کا ذریعہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دن رات، یعنی نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، کھلے چھپے، خاموشی سے بھی اور اعلانیہ بھی خیرات کرتے رہتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، ان کے رب کے پاس ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے پروردگار کے ہاں اپنا ثواب حاصل کریں گے، اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں جو جملہ ارشاد فرمایا کہ چپکے سے کریں یا اعلانیہ طور پر کریں، اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم واجب صدقات ظاہر طور پر کرو تاکہ اوروں کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کی ترغیب ملے تو یہ اچھا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، لیکن اگر اسے مخفی رکھو اور فقراء کو اللہ کا دیا ہوا مال دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا 7 افراد ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ بعض محدثین نے 70 کے قریب افراد کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلا تو الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، چونکہ ایک دن کا انصاف زمین پر 40 دن کی زرخیز بارش کی برکتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ دوسرے فرمایا بشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی نشو و نما اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، جس کی پرورش اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی، جو پروان چڑھا ہے اللہ کی عبادت کے دوران۔ تیسرے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تیسرا وہ ہے کہ جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، وہ جاتا ہے تو بے قرار رہتا ہے، پھر پلٹتا ہے تو مسجد میں آتا ہے۔ وہ عربی کا مقولہ ہے کہ السمک المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں ایسے ہے کالسمک فی الماء، جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں ہے۔ چوتھے فرمایا
ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور چوتھے نمبر پر وہ دو آدمی ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں تو بھی اس بنیاد پر، الگ ہوتے ہیں تو بھی اس بنیاد پر۔ الحمدللہ میں آپ سب سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن سے محبت کرتے ہو ان کو بتایا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے این المتحابون فیہ، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج این المتبازلون فیہ، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرنے والے کہاں ہیں؟ این المتزاورون فیہ، میری خاطر ایک دوسرے کو ملنے کے لیے جانے والے کہاں ہیں؟ آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا جس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہو۔ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ پانچویں نمبر پر وہ کہ جس کو کسی صاحب منصب و جمال عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسا نہیں کرتا۔ چھٹا جس کے لیے میں یہ ساری حدیث سنا رہا ہوں اب، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، چھٹا وہ آدمی جس نے اللہ کی خاطر اس کی راہ میں مال اس طرح سے پوشیدہ خرچ کیا کہ دائیں سے خرچ کیا تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر۔ اور ساتویں فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا ففاضت عیناہ، ساتویں نمبر پر وہ آدمی جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہہ پڑے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ کا دیا ہوا مال، اس کی رضا کے لیے اس کو لوٹانا، خرچ کرنا، میں نے عرض کیا کہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذکر کیا گیا ہے، فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان، کوئی دن بھی ایسا نہیں گزرتا کہ جس کی صبح جب لوگ بیدار ہوں تو دو فرشتے نہ اترتے ہوں۔ کتنے؟ زور سے کہہ دیجیے۔ ہر روز دو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک اعلان سنانے کے لیے زمین پر اترتے ہیں، ایک دعا کی صورت میں اعلان اور دوسرا بد دعا کی صورت میں اعلان۔ ان میں سے فیقول احدہما، ان میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی کے لیے تیری راہ میں جو خرچ کر رہا ہے اسے اس کے خرچ کا نعم البدل، اچھا بدلہ عطا فرما، یعنی دنیا میں اس کے مال میں برکت ہو جائے اور اس کے مال میں اضافہ فرما، اور آخرت میں اس کو بہت بہتر عمدہ اجر و ثواب عطا فرما۔ دوسرا اچھا میں نے عرض کیا کہ یہ بات خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 277 میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ کی راہ میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ خود تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جبکہ تم اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے، یقیناً تم اسی لیے خرچ کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اور جو آگے الفاظ سنیے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جو مال بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے
اس کا صلہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہاری حق تلفی نہیں ہوگی۔ یہ اعلان کس نے کیا ہے؟ یہ بات کس نے بتائی ہے؟ اچھا، دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے اللہم اعط ممسکن طلفا، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے حسب استطاعت، اس کا سرمایہ تلف کر دے، اس کنجوس کو تباہ و برباد کر دے۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے ایک وعدہ فرمایا ہے۔ فرمایا قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، آپ ان کو اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ اور وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے، تم جو چیز بھی خرچ کرتے ہو وہ اس کی جگہ اور چیز دے دیتا ہے، کبھی رکھتا نہیں ہے بلکہ دے دیتا ہے۔ خود کہا سورہ بقرہ میں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تاکہ اللہ اسے بہت گنا بنا کر واپس لوٹائے۔ یہ قرض کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ قرض وہی ہوتا ہے جس نے واپس پلٹ کر آنا ہوتا ہے، اگرچہ آج کل جس کو قرض دیں وہ واپس نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، کسی استطاعت رکھنے والے کا قرض کو لوٹانے میں ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ قرض حسن سے مراد خالصتاً نیکی کے جذبے سے بے غرض ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کو قرض حسن کہتے ہیں۔ اگرچہ جاہلوں نے قرض حسن کا معنی کیا کیا ہے کہ جی قرض حسن وہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کو واپس مانگیں تو ہنس کے ٹال دیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اخلاص کے ساتھ جو مال دیا جاتا ہے اللہ اس کو کیسے بڑھاتا ہے، یہ بات بہت توجہ طلب ہے سننے والی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، جیسے کسی نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس دانے سے 7 بالی نکلیں، 7 سٹے نکلے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سٹے میں 100 دانے ہیں، تو کم از کم ایک کے بدلے میں کتنے ہو گئے؟ ایک کے بدلے میں کتنے ہو گئے؟ بدنی اعمال جو انسان بجا لاتا ہے اس میں تو قانون یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک کرے گا اس کو کم از کم 10 ملیں گے، لیکن مالی عبادات میں یہ ہے کہ جو ایک کرے گا اس کو کم از کم 700 گنا ملیں گے۔ اور پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے اخلاص کی سطح کے مطابق ثواب کو بڑھا دیتا ہے، جیسا اس کا اخلاص ہے ویسا ہی بڑھ جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے، وہ اجر دینے میں بخل نہیں کرتا، اور علیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے یا نام و نمود اور شہرت کی نیت سے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، اللہ کے صدقے جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب بڑھانے کا بڑا نرالا انداز ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرماتے ہیں من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص ایک کھجور کے برابر حلال مال میں سے اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے. کھجور کتنی ہوتی ہے؟ چھوٹی سی. ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور ہاں یہ سن لو کہ اللہ تعالی حلال کے سوا قبول نہیں کرتا. وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کھجور کے برابر حلال مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں. دائیں ہاتھ سے کسی کو دینا اور دائیں ہاتھ سے ہی لینا، اس کو اپنا معمول بنائیں. اس کو کیا بنائیں؟ حتیٰ کہ دکاندار کو آپ دے رہے ہیں، کسی کو پیسے دے رہے ہیں، کسی کو بھی دے رہے ہیں، تو دائیں ہاتھ سے دیں اور لیں تب بھی دائیں ہاتھ سے لیں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت ہے. ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ کریم اپنے کرم سے اس کھجور کے برابر دیے گئے صدقے کو بڑھاتا ہے. کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم میں سے کوئی ایک اپنے گھوڑے کے بچے کو پال کر اس کی پرورش کرتا ہے. اگلا جملہ سنیے، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ اللہ کیسے نوازتے ہیں، کیسے نوازتے ہیں کہ اس کھجور کے برابر دیے گئے صدقے کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. سب کہہ دیجئے سبحان اللہ. اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. واللہ لا يحب كل کفار اثیم. میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے صدقہ و خیرات کی بڑی ترغیب دی. فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے لیے خیرات کرنا ضروری ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہم میں سے ہر ایک مال نہیں پاتا تو پھر کیا کرے؟ یا نبی اللہ ہے. فمن لم یجد، اے اللہ کے حبیب جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا ہاتھ سے کام کرے، خود بھی فائدہ حاصل کرے اور کچھ خیرات بھی کر دے. پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ایسا بھی نہ کر سکتا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر کم از کم اتنا کرے کہ اچھے کام، اچھی بات پر عمل کرے اور برائی سے اپنے آپ کو روکے. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، یہ بھی یقیناً صدقہ ہے. یہ تو ہر ایک کر سکتا ہے. انشاءاللہ اس عنوان پر اگلا خطبہ تفصیل سے آ رہا ہے، لیکن اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں. میں چاہوں گا آپ اس پر خاص توجہ دیں جو شروع میں پڑھی گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، احسان جتا کر اور جس کو پیسے دیے ہیں اس کو دکھ پہنچا کر، ذہنی طور پر اس کی عزت نفس کو مجروح کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، خاک میں نہ ملاؤ. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح نہ کرو جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں بڑا سخی ہوں، میں غریبوں کا بڑا ہمدرد ہوں. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے. فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ڈھلوان پر پڑی ایک صاف چٹیل ایک چٹان ہے. اللہ اکبر اللہ. علیہ تراب، آہستہ آہستہ جب ہوا چلتی ہے تو اس چٹان پر تھوڑی تھوڑی گرد مٹی بیٹھتی چلی جاتی ہے. فاصابہ وابل، اچانک زوردار بارش ہوتی ہے. فترکہ صلدا،
تو وہ بارش اس چٹان کو بالکل صاف کر کے رکھ دیتی ہے، بالکل صاف۔ گویا اس شخص نے بیج ایسی مٹی میں بویا ہے کہ جو باقی رہنے والی نہیں۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ریاکاری کی وجہ سے اور اس احسان جتلانے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں پائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ زور سے کہہ دی۔ لیکن دوسری طرف سن لیجئے، نبی کریم علیہ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، آیت نمبر 262، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اپنے دیے ہوئے مال پر نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کہتے ہیں میرے ذمہ ہے، ان کا اجر ان کے پروردگار کے ہاں ہے۔ صرف یہ دیکھیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ دنیا میں اور آخرت میں ان کے لیے کسی طرح کا خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ صدقہ و خیرات کرنے میں اللہ تعالیٰ نے سلیقہ سکھایا ہے کہ اگر ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کی استطاعت نہ ہو، اس وقت نہ ہو، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک آدمی آ گیا ہے آپ کے پاس، کہتا ہے میری ضرورت ہے، جینون ضرورت ہے، بشرطے کہ جینون ضرورت ہو، بندہ جینون ہو، فراڈیا نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں اما تو سورہ بنی اسرائیل میں، اما تعرضن عنہم ابتغاء رحمت من ربک ترجوها، اگر تجھے آنے والے دنوں میں حلال مال آنے کی امید ہے لیکن اس وقت تو اس آدمی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا، تو کیا ہے؟ فقل لہم قولا میسورا، تو نرم لہجے میں اسے جواب دے کے اسے کہو کہ آئندہ جب اللہ نے موقع دیا تو میں خدمت کروں گا۔ یہ کون سکھا رہا ہے سلیقہ؟ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، ایک میٹھا بول اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اور درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے دکھ ہو، تکلیف ہو، عزت نفس مجروح ہو رہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کسی کا رزق اللہ کی طرف سے جب تنگ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میرے رب نے میری انسلٹ کر دی، کلا، ایسا نہیں ہے، بلّا تکرمون الیتیم، مسئلہ یہ ہے کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، یہ نہیں کہا یتیم کو دیتے نہیں ہو، اور جس کو دے رہے ہو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ 100 روپیہ دیا اور لیکچر شروع کر دیا، دیکھے کم کریا کر یار، تو کمال ہے بیٹا، پہلیاں کھانا ہے۔ اس نے آگے سے کہا اچھا ٹھیک ہے جی، تھوڑے 100 روپے نل میں عمرہ کرنے چلا جائے۔ بندگان خدا شکر کرو، وہ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں یہ بات سناؤں گا آپ کو، حضرت عبداللہ بن عباس کی۔ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے صدقہ کیا ہے اور نہیں کر سکا اس وقت، تو اگر اس نے اچھی بات کہہ دی ہے، نرم لہجے میں بات کر دی ہے، درگزر، اور جو مانگنے والا ہے وہ اصرار کر رہا ہے اور اس پر ناراض نہیں ہوا بلکہ درگزر کر دیا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، یہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس کے پیچھے دکھ ہو، تکلیف ہو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، میں خود سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی عرض کروں گا کہ ریاکاری سے بچنا ہے، ورنہ صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ احسان جتانے سے بچنا ہے۔ ووٹ کی باری آئی، اوے روٹی ساڑے کولوں لیندا ہے، سانو ووٹ ہی نہیں دیندا،
ہر مہینے آ جاندے ہیں راشن ساڑے کولو لیندے ہیں, ووٹ نہیں دیندہ سانو. یہ اس جملے نے سارے پچھلے کیے پر پانی پھیر دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بات تک نہیں کرے گا, ان کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, انہیں پاک نہیں کرے گا. یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا منان, پہلا تو وہ شخص جو احسان جتلانے والا ہے, دوسرا وہ شخص جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنے والا ہے. احسان جتلانا یہ بڑی کریہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مال جو تم دے رہے ہو یہ تمہارا مال ہے ہی نہیں. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, دو ان کو اللہ کا دیا ہوا مال جو اصل میں حقیقت میں اللہ کا مال ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ, اور آمنوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں اپنا خلیفہ نائب بنایا ہے. مال کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں اور اسلام کی نظام معیشت میں یہی فرق ہے کہ وہاں سرمایہ اس کا ہے جس کی ملکیت ہے, یا وہ جیسے چاہے کمائے اور جہاں چاہے خرچ کرے. یہاں مال حقیقت میں اللہ کا ہے, وہ جیسے کہے ویسے حاصل کرنا ہے اور جیسے کہے گا ویسے خرچ کرنا ہے. یہ فرق. ریاکاری کا کتنا بڑا نقصان ہے اس سے اندازہ اس سے کیجئے. صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ذکر ہے کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جن کا فیصلہ ہوگا وہ 3 افراد ہیں. پہلے جس کا فیصلہ ہوگا, بلکہ ایک روایت میں یہ ہے یہ 3 وہ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی. ایک وہ شہید ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں لایا جائے گا, اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے, وہ ان کا اعتراف کرے گا, پھر اللہ فرمائیں گے ان نعمتوں کے بدلے میں کر کے کیا آئے ہو؟ کہ یا اللہ میں نے تیری راہ میں جان قربان کر دی. اللہ فرماتے ہیں جھوٹ بولو, جھوٹ بولتے ہو. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے جان قربان کی کہ تمہیں اللہ اکبر تمغے دیے جائیں تاکہ تمہاری یونٹ کا نام نمایاں ہو. تم نے تو اس لیے جان دی ہے تاکہ تمہیں شہید کہا جائے. فرشتوں سے کہا جائے گا کھینچ کے لے جاؤ اسے جہنم میں پھینکو. دوسرا وہ شخص جو عالم دین ہوگا جس نے علم سیکھا سکھایا, اللہ کے حضور میں لایا جائے گا, اللہ اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے, وہ اعتراف کرے گا. اللہ فرمائیں گے کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ دین سکھاتا رہا, تقریریں کرتا تھا, لوگوں کو ترغیب دیتا تھا اور قرآن پڑھاتا تھا, سناتا تھا. اللہ فرمائیں کہ جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے سارا کچھ حاصل کیا تاکہ تمہیں علامہ کہا جائے, مفتی کہا جائے, خطیب کہا جائے. وہ تم نے وہ کہلوا چکے ہو. فرشتوں سے کہیں گے اسے بھی اوندا جہنم میں لے جاؤ. تیسرے وہ سخی جس نے اللہ کی راہ میں, جس کو اللہ نے مال سے نوازا, مال سے نوازا. اللہ تعالیٰ کے حضور میں آئے گا, اللہ اعتراف کرائیں گے اس سے ہم نے تمہیں فراوانی عطا کی تھی, یا اللہ اس میں کوئی شک نہیں. کیا کیا, کیا کر کے آئے ہو؟ یا اللہ تیرے راہ میں مال لٹاتا رہا. اور میں جھوٹ بولتے ہو, میں جانتا ہوں تم اس لیے خرچ کر رہے تھے تاکہ دنیا تمہیں سخی کہے, تاکہ دنیا کہے واہ واہ کرے, واہ 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 واہ, کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں. وہ واہ واہ تمہیں کہہ دیا گیا ہے. فرشتوں سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے کھینچ کے جہنم میں گرا دو.
ایک روایت میں یہ ہے کہ یہ 3 وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ سلگائی جائے گی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا ما ذئبان جائعان، الفاظ پر ذرا غور کیجئے، ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم، 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں بھیج دیے جائیں، گھس جائیں، بأفسد لها من حرص المرء علی المال والشرف، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا کسی ایمان والے کو اس کے دین کو مال کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ میں نے جو جملہ کہا ہے، مال بڑھنے کی حرص اور بڑا بننے کی چاہت نقصان پہنچاتی ہے۔ ہاں، اس کے دل میں یہ نیت کبھی بھی نہیں، اس کے دل میں یہ خیال نہیں آیا، لیکن لوگ اللہ کی مہربانی سے اس کے اچھے اعمال کی بنیاد پر اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی سخاوت کی بنیاد پر، اس کے دینی خدمات کی بنیاد پر اس کا اعتراف کرتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں، تو یہ اس کے حق میں اللہ کی مخلوق کی گواہی ہے، اور اللہ اپنی گواہی کو رد نہیں کرتا۔ مال کی حرص بہت بری چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، ذرا غور کیجئے، جو شخص حلال طریقے سے مال کماتا ہے، طریقہ کیا ہے؟ حلال ہے، لیکن نیت اس کی خراب ہے، مفاخراً، دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، بلے بلے کیا بات ہے، کیا بات ہے، مکاثراً، مالدار کہلوانے کے لیے، مرائیاً، نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے کے لیے، مال حلال کمایا ہے لیکن نیت خراب ہے، شہرت مقصود ہے، مالدار کہلانا مقصود ہے، دوسروں پر تکبر اور غرور کا اظہار مقصود ہے، لقی اللہ وہو علیہ غضبان، اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس پر سخت ناراض ہوں گے۔ لیکن اس کی دوسری طرف ومن طلب الدنیا حلالا، جو شخص رزق حلال طلب کرتا ہے استعفافا عن المسألۃ، تاکہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا پڑے، لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، وتعطفا وسعیا علی عیالہ، اور گھر والوں کے لیے روزی حاصل کرنے کی خاطر رزق حلال کماتا ہے، وتعطفا علی جارہ، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ مہربانی کرنے کہ جب کبھی اس کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، اس پر مہربانی کرنے اور حسن سلوک کے لیے مال کماتا ہے، لقی اللہ یوم القیامت ووجہہ کالقمر لیلۃ البدر، اللہ کو اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔ آئیے میرے بزرگوں اور دوستو، احسان جتانے اور نام و نمود اور شہرت حاصل کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اذا اجمع اللہ الناس یوم القیامت لیوم لا ریب فیہ، جب اللہ تعالیٰ اس دن، قیامت کے دن کے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لوگوں کو اکٹھا کرے گا، تو نادا منادن، ایک پکارنے والا یہ پکارے گا، من کان اشرک فی عمل عملہ للہ احدا، جس نے اللہ کے لیے کیے گئے کام میں کسی اور کو شریک کیا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابُهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، تو آج ثواب بھی اس سے حاصل کرے جس کو غیر اللہ کے سوا کسی اور کو شامل کر لیا تھا۔ آج ثواب اللہ کی طرف سے نہیں، اس کی طرف سے ملے گا۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے
اعمال بجا لائیں، اللہ کے غضب سے ہم بچیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام ریاء و سمعۃ، جو شخص کسی نیک کام میں دکھلاوے کے لیے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے، شہرت کے لیے، دکھلاوے کے لیے، لم یزل فی مقت اللہ حتی یجلس، جب تک وہ اس نیت کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی میں رہتا ہے۔ دکھلاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، احسان جتانے سے بچیں، بلکہ جو ضرورت مند، جینون ضرورت مند ہو، اگر آپ کے پاس آیا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا ہے کہ وہ آپ کے ذریعے سے اس بندے کی ضرورت پوری کرائے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا، عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا